بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 44واں درس سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب سن 2 ہجری میں 12 افراد پر مشتمل ایک جماعت بنائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا امیر ایسا آدمی بناؤں گا جو بھوک پر بہت صبر کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ یہ اسلام میں پہلی شخصیت ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس جماعت کو روانہ کرتے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ایک خط دیا اور کہا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھولنا اور جو مضمون اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ چنانچہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین روانہ ہوئے۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد جب انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم مکۃ المکرمہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا پر پہنچو اور قریش کی خبریں ہمارے پاس بھیجو، یعنی دشمنان اسلام کے حالات سے ہمیں آگاہ کرو اور اپنے ساتھیوں کو اختیار دے دو، جس کا جی چاہے تمہارے ساتھ چلے اور جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، جو واپس آنا چاہے اس کو مت روکو۔ جب حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے وہ خط پڑھا، اپنے ساتھیوں کو سنایا، تو تمام ساتھی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ دستہ مقام نخلا کے جانب روانہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہ مہاجرین مقام نخلا پر پہنچتے، راستے میں ان کے 2 ساتھی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ گم ہو گیا، تو وہ پیچھے رہ گئے اور قافلے سے جدا ہو گئے۔ بقیہ افراد روانہ ہوئے۔ جب مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں پر کفار قریش کا ایک گروہ آ رہا تھا، جس میں عمر بن حضرمی، حکم بن کیسام، نوفل بن عبداللہ مخزومی اور عثمان بن عبداللہ مخزومی، یہ 4 افراد شامل تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً چوکنا ہو گئے۔ تو اس موقع پر عکاشہ رضی اللہ عنہ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے، اپنا سر منڈوا دیا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مشرکین کو تسلی ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ لوگ تو عمرے کے لیے آئے، اور اشہر حرم چل رہا تھا، یعنی یہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ اس مہینے میں قتل و قتال حرام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں 4 مہینوں میں قتل و قتال حرام تھا۔ نمبر 1 ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے مسلسل ہے، اور ایک رجب کا مہینہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، 1 مہینہ ما قبل اور 1 مہینہ ما بعد، اس لیے حرام کیا گیا تاکہ دور دراز سے آنے والے حجاج امن کے ساتھ حج کر کے واپس ہو جائیں۔ اور ماہ رجب میں عمرے کے لیے اکثر وہی لوگ آتے تھے جو 10-15 یوم کی مسافت پر رہتے تھے، اس لیے ماہ رجب کو بھی اشہر حرم میں شامل کیا گیا، چونکہ 15 روز آمد کے اور 15 روز واپسی کے ملحوظ رکھ کر یہ مہینہ بھی قتال کے لیے ممنوع تھا۔ ان مہینوں میں ایک تو حج اور عمرے کے احترام کی وجہ سے قتال ممنوع قرار دیا گیا، دوسری بات یہ تھی کہ یہی وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں غلہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل کیا جاتا تھا، تو قتال ممنوع قرار دیا گیا تاکہ وہ غلہ محفوظ رہے۔ ان 4 مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قتال ممنوع تھا، اور مشرکین بھی ان مہینوں کی حرمت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے، اب البتہ ان مہینوں کی تعظیم باقی ہے۔ منہا 4 حرم اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن جہاد اور قتال اب اس میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ یہ اشہر حرم تھے، اس میں قتال نہیں کیا جاتا تھا، تو اب مسلمان آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے۔ مسلمانوں نے سوچا اگر ان کو ہم چھوڑتے ہیں تو یہ مکۃ المکرمہ جا کر سازش کریں گے، اور اگر ان سے لڑتے ہیں تو حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ایک طرف تو رجب کا آخری دن تھا کہ جب حرمت والے مہینے میں جنگ منع ہے، اور اگر انہیں چھوڑ دیا گیا تو یہ تو سازش کریں گے ہمارے خلاف، اور کل یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور حدود حرم میں لڑائی منع ہے، اس لحاظ سے تو ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ آخر سوچ و بچار کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ قافلے کو جانے نہ دیا جائے۔ چنانچہ واقد بن عبداللہ نے تیر مارا جو عمر بن حضرمی کو لگا اور وہ مر گیا۔
اسلام کی تاریخ میں یہ کافروں کا پہلا مقتول ہے جو مسلمانوں کی طرف سے مارا گیا، اور بقیہ 3 افراد میں سے نوفل بن عبداللہ تو بھاگ نکلے، البتہ عثمان بن مخزومی اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمانوں نے کافروں کے اس مال و اسباب کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہ پہلی غنیمت تھی اسلام میں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ ان دونوں قیدیوں اور اس مال غنیمت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس صورتحال سے آگاہی ہوئی کہ یہ لڑائی رجب کے مہینے میں ہوئی اور وہ اشہر حرم میں سے تھا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما امرتکم بالقتال فی الشہر الحرام، میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف نگرانی کا کہا تھا، لڑائی کا نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال غنیمت لینے سے بھی انکار کر دیا اور حکم دیا کہ اس مال غنیمت کو اور ان قیدیوں کو حفاظت کے ساتھ رکھو جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ چنانچہ اس پر عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا بہت نادم اور پشیمان ہوئے، اور دوسری طرف مشرکین اور یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اشہر حرم میں قتل و قتال کو حلال کر لیا ہے۔ کہنے لگے کہ اب تو مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کو بھی بے حرمت کر دیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ الزام تراشیوں کا یہ طوفان ان دشمنان اسلام نے کھڑا کر دیا۔ ان حالات اور الزام تراشیوں کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور غمزدہ ہو گئے، وگرنہ حقیقت حال کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے سلسلے میں مشرکین ان دشمنان اسلام نے یہ جو پروپیگنڈا کی مہم چلائی وہ سراسر لغو تھی، کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے تمام حرمات وہ پہلے ہی پامال کر چکے تھے۔ حرم کے تقدس اور حدود کو تو پہلے ہی مشرکین کراس کر چکے تھے جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے منصوبے اور اسی طرح مسلمانوں کے ساز و سامان کو لوٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس وقت مشرکین مکہ کو بلد حرام مکہ المکرمہ کی تقدس کا، اس کی حرمت کا کوئی خیال نہیں آیا۔ چونکہ جب بعض لوگوں کے اپنے مفاد پر ضرب پڑتی ہے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، اور جب ان کے مفاد کا تقاضا ہوتا ہے تو تمام قوانین کو پامال کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ قانون ان کے نزدیک اپنے مفاد کا نام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ یہ مشرکین، یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو اور ان کے دین کو نیست و نابود کر دینے کے منصوبے کو پورا کرنے کے سلسلے میں نہ مقدس شہر ان کے لیے آڑے آتا ہے اور نہ مقدس مہینہ۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں اس دین سے پھیر لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان باغی قوتوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے اور اس ایمان کے سلسلے میں کوتاہی سے کام لینے کے خلاف آگاہی دیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا تھا اور جس کے ساتھ ان کی دنیا آخرت کی خوشبختی مربوط ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم میں سے جو کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے لوگ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ جب مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے خلاف اس پروپیگنڈے کو بہت اچالا اور طرح طرح کے الزامات لگانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقدام کو بجا ٹھہرایا، کیونکہ انہوں نے دیانتداری اور بہادری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کیا تھا اور بغیر کسی جبر کے خود اپنے مرضی سے اللہ کی راہ میں جان کو خطرے میں ڈال کر دشمن کے علاقے میں دور دراز تک گھس گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے اس اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل کی، اس میں ان کا جواب ذکر فرمایا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے۔
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اس میں لڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے اگر قابو پا لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں جس طریقے سے قتال حرام و گناہ ہے، اسی طریقے سے مسجد حرام میں جانے سے روکنا اس سے بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اس سے بڑا جرم ہے جو مشرکین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جحش اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ سن کر وہ خوش ہو گئے، اور ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو قتل و قتال ہم نے کیا، کیا ہمیں اس پر اجر و ثواب بھی ملا ہوگا یا نہیں؟ چنانچہ وہ صحابہ اکرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم اس سریے پر کچھ اجر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت نازل فرمائی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، ایسے ہی لوگ رحمت خداوندی کی امید رکھتے ہیں، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ان کو بشارت دی گئی کہ ان کے لیے اجر و ثواب ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیات کے نزول کے بعد وہ مال غنیمت جو آیا تھا، جو اسلام کا پہلا مال غنیمت تھا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے اس کو تقسیم کیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تقسیم کو برقرار رکھا، 1 خمس بیت المال کے لیے اور 4 خمس غانمین کے لیے مقرر فرمائے۔ گویا یہ پہلی غنیمت تھی اسلام میں جو مسلمانوں کے ہاتھ آئی، اور اسی طرح عمر بن حضرمی اسلام کی تاریخ میں کافروں کا پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کی طرف سے مارا گیا۔ چنانچہ سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے، یعنی اس سریے کے نہایت اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے اس مہم میں کئی اسباق موجود ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے، ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے اولادوں کو استعمال فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔